Bismillahirrahmanirrahim. Pakistan Studies, Lecture number 5, Efforts for the Establishment of Islamic System in Pakistan. پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے کوششیں یا اقدامات. فار بی ایس کامرس BBA سیکنڈ سیمسٹر. انٹروڈکشن. تعارف. پاکستان دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان کی بنیاد پر مارد وجود میں آیا. نظریہ پاکستان سے مراد جنوب ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ، آزاد اور خود مختار مملکت کا قیام، جہاں پر وہ اپنی زندگی اسلامی اصولوں اور قوانین کے مطابق بسر کر سکیں. مختلف سٹیپس اٹھائے گئے ہیں پاکستان کے قانون اور آئین کو اسلامی بنانے کے لیے. تو اس میں پہلا سٹیپ جو ہے آبجیکٹیو ریزولوشن 1949، دوسرا اسلامک پروویژن آف کنسٹیٹیوشن آف 1956، تیسرا اسلامک پروویژن آف کنسٹیٹیوشن آف 1962، چوتھا اسلامک پروویژن آف کنسٹیٹیوشن آف 1973، اور پانچواں steps taken by General Ziaul Haq government for the process of Islamization after 1977. First, Objective Resolution 1949 یا 1949 کا قرارداد مقاصد. دستورساز اسمبلی کے رکن اور ممتاز عالمی دین مولانا شبیر احمد عثمانی نے دستور سازی کی طرف پہلے قدم کے طور پر ایک قرارداد کا مسودہ مرتب کر کے دیگر علماء سے بھی مشاورت اور رضامندی حاصل کی. جیسے 12 مارچ 1949 کو لیاقت علی خان جو وزیر اعظم تھے پاکستان کے، دستور ساز اسمبلی میں انہوں نے پیش کیا. اس کو پاکستان کی آئینی تاریخ میں قرارداد مقاصد کہا جاتا ہے. قرارداد مقاصد بظاہر ایک رسمی آئینی اعلان نظر آتی ہے، مگر اس نے پاکستان میں دستور سازی کو ایک ٹھوس بنیاد فراہم کیا. قرارداد مقاصد کے خاص نکات. پہلا، ساورنٹی belong to اللہ، حاکمیت اعلیٰ کا تصور. پوری کائنات میں حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، حاکمیت میں اس کا کوئی شریک نہیں. پاکستان کے باشندوں کے پاس حاکمیت کا اختیار ایک مقدس امانت کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ اس بات کے پابند ہیں کہ قرآن و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے ان اختیارات کو استعمال کریں. دوسرا، اسلامک پرنسپل آف ڈیموکریسی، فریڈم، ایکویلٹی اینڈ سوشل جسٹس. اسلام کے بنیادی اصول، اس میں جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف کے اصولوں پر اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کیا جائے. تیسرا، اسلامک وے آف لائف، اسلامی طرز زندگی. ریاست مسلمانوں کو اس قابل بنائے گی کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق بسر کر سکیں. چوتھا، رائٹس آف مائنارٹیز، اقلیتوں کے حقوق. اقلیتوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہوگی.
فنڈامنٹل رائٹس بنیادی حقوق، شہریوں کو تمام بنیادی حقوق مثلاً آزادی، مساوات، ملکیت، اظہار رائے، عقیدہ، عبادت اور انجمن سازی کے حقوق کا تحفظ حاصل ہوگا اور ان کو ان حقوق سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ یا وفاقی طرز حکومت، وفاقی طرز حکومت صوبوں اور مرکزی حکومت پر مشتمل ہوگا اور دونوں حکومتوں یعنی مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے اختیارات جو ہے تقسیم ہوں گے اور صوبوں کو صوبائی خود مختاری دی جائے گی۔ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، عدلیہ کی آزادی، دستور میں عدلیہ کی آزادی کو مکمل تحفظ حاصل ہوگا، یعنی فیصلے کرنے میں اس پر کسی قسم کا حکومتی یا غیر حکومتی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا۔ قرارداد مقاصد کی اہمیت، قرارداد مقاصد پاکستان کی دستورسازی کی تاریخ میں خاص اہمیت کی حامل ہے۔ اس قرارداد نے ملک میں دستور کی شکل اور کردار کے حوالے سے جاری اختلافی بحث کو ختم کر دیا اور یہ واضح کر دیا کہ پاکستان کا دستور اور پاکستانی معاشرے کی بنیاد اسلامی تعلیمات پر ہوگی۔ قرارداد مقاصد کو بعد میں بننے والے پاکستان کے تمام آئینوں کے آغاز میں افتتاحیہ یعنی پریمبل کی حیثیت سے شامل کیا گیا۔ 1956 کے آئین کے افتتاحیہ، 1962 کے آئین اور 1973 کے آئین کے افتتاحیہ میں یہ شامل کیا گیا۔ افتتاحیہ آئین کا قابل نفاذ حصہ نہیں ہوتا، تاہم 1985 میں جنرل ضیاء الحق نے 8ویں ترمیم کے ذریعے اس کو آئین کا باضابطہ حصہ بنایا۔ سیکنڈ، اسلامک پروویژن آف کانسٹیٹیوشن آف 1956، 1956 کے آئین کی اسلامی دفعات۔ پہلا، آبجیکٹیو ریزولوشن 1949 ایز اے پریمبل، افتتاحیہ کے طور پر جو ہے قرارداد مقاصد کو شامل کیا گیا۔ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اس آئین کے مطابق پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا گیا۔ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ٹو بی مسلم، سربراہ مملکت کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا 1956 کے آئین کے مطابق۔ بنیادی اسلامی اصول، بیسک اسلامک پرنسپل، جو جمہوریت، آزادی اور معاشرتی انصاف جو ہے اس آئین میں ایز اے اسلامی دفعہ شامل کیا گیا۔ اس طرح مسلم دنیا کے ساتھ جو ہے برادرانہ تعلقات قائم کیے جائیں گے اور اسلامک ایڈوائزری کونسل یا اسلامی مشاورتی کونسل جو ہے اس میں شامل کیا گیا کہ وہ جو ہے حکومت کو مشورہ دے گی کہ کون سا قانون جو ہے اسلام کے منافی ہے۔ تھرڈ، اسلامک پروویژن آف کانسٹیٹیوشن آف 1962، 1962 کے آئین کی اسلامی دفعات۔ دوسرا سٹیپ یا تیسرا سٹیپ جو پاکستان کے آئین اور قانون کو اسلامی بنانے کے لیے جو اقدامات اٹھائے گئے تھے۔ 1962 کا جو آئین ہے صدر
اس ٹائم جو صدر تھا ایوب خان، اس نے ملک میں نافذ کیا۔ اس دستور میں 1956 کے دستور میں جو شامل اسلامی دفعات تھے، اس کو معمولی رد و بدل کے ساتھ جو ہے اس آئین میں اس کو شامل کیا گیا۔ حاکمیت اعلیٰ کے بارے میں قرارداد مقاصد جو ہے 1962 کے آئین کے افتتاحیہ میں اس کو شامل کیا گیا۔ ملک کا سرکاری نام اگرچہ شروع میں صرف جمہوریہ پاکستان تجویز کیا گیا، مگر بعد میں ایک ترمیم کے ذریعے اسے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تبدیل کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے 1956 کے آئین میں جو شامل صدر مملکت کے لیے مسلمان ہونے کی جو شرط تھی، وہ اس آئین میں بھی شامل کیا گیا۔ باقی بھی جو بنیادی اسلامی اصول یا مسلم دنیا کے ساتھ جو ہے برادرانہ تعلقات اور اسلامی مشاورتی کونسل جو 1956 کا حصہ تھا، وہ 1962 کے آئین میں بھی شامل کیے گئے ہیں۔ چوتھا، اسلامک پروویژن آف کانسٹیٹیوشن آف 1973، 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات۔ 1973 کے جو اسلامی دفعات ہے، 1956 اور 62 کے مقابلے میں جو ہے اس کو زیادہ وسیع کیا گیا۔ اس میں پہلا جو 1949 کا قرارداد مقاصد آئین کے افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا گیا تھا، لیکن بعد میں جو ہے آئین میں امینڈمنٹس یا ترمیم کر کے جو 8ویں ترمیم تھی، اس کے ذریعے جو ہے قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ ملک کا نام جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ اسلام جو ہے اس کو سرکاری مذہب قرار دیا گیا 1973 کے آئین میں۔ اس کے علاوہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ اینڈ ہیڈ آف دا گورنمنٹ جو ہے، یعنی سربراہ مملکت اور سربراہ حکومت، یعنی دونوں کے لیے 1973 کے آئین میں مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے مسلم دنیا کے ساتھ برادرانہ تعلقات جو ہے قائم کیے جائیں گے، اس آئین میں کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اسلامی آئیڈیالوجی کونسل یا اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس میں شامل کیا گیا، اور جو ادارہ تھا اسلامی نظریاتی کونسل، اس میں اسلامی قانون اور شریعت کے جو ماہرین تھے اس میں شامل ہوں گے۔ اس کونسل کا کام قوانین اور یعنی اسلامی نظریاتی کونسل، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل 1973 کے آئین میں اسلامی نظریاتی کونسل کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا، جو اسلامی قانون کے ماہرین اور شریعت کے ایکسپرٹ جو ہے اس میں شامل ہوں گے۔ اس کونسل کا کام قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈالنے میں قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرنا اور حکومت کو قوانین کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ڈیفینیشن آف مسلم یا مسلمان کی جو ہے تعریف، 1973 کے آئین میں پہلی دفعہ لفظ مسلمان کی واضح طور پر تعریف کی گئی۔
اس تعریف کی روح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہونے پر ایمان نہ رکھنے والے از خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ مگر اس امر کی مزید وضاحت کرنے کے لیے 1974 میں ایک ترمیم کے ذریعے دستور میں عقیدہ ختم نبوت کو باضابطہ طور پر مسلمان ہونے کی شرط قرار دیا گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے اسلام کے مطابق قانون سازی کی جائے گی اور اسلام کے اصولوں کے منافی کوئی قانون جو ہے نہیں بنایا جائے گا۔ اسلامک وے آف لائف، اسلامی طرز زندگی یعنی حکومت اور ریاست ایسے اقدامات اٹھائیں گے جس کے تحت مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ پانچواں جو اہم سٹیپ تھا وہ جنرل ضیاء الحق نے جو ہے اسلامائزیشن کے لیے تھے۔ اس میں پہلا جو سٹیپ تھا جو 1977 کے بعد ضیاء الحق کی حکومت نے نفاذ اسلام کے لیے جو اقدامات اٹھائے تھے اس میں پہلا جو ہے لیگل اینڈ جوڈیشل ریفارم، قانونی اور عدالتی نظام میں اصلاحات۔ تو پہلا جو ہے حدود آرڈیننس جو ہے یا اسلامی تعزیرات کا نفاذ جو ہے اس میں شامل تھا۔ ملک میں اسلامی تعزیرات کا نفاذ کیا گیا اور حدود آرڈیننس کے ذریعے زنا، چوری، تہمت لگانا اور شراب نوشی کے لیے جو ہے اسلامی سزائیں نافذ کی گئی۔ دوسرا جو اقدام تھا وہ فیڈرل شریعت کورٹ یا وفاقی شریعت عدالت۔ اسلامی تعزیرات کے عملی نفاذ کے لیے وفاقی سطح پر وفاقی شرعی عدالت کا قیام جو ہے عمل میں لایا گیا، اور اسی طرح عدالتوں کے طریقہ کار سے جو ہے غیر اسلامی روایات کا خاتمہ کیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ آف شریعہ فیکلٹی، اسلامی قوانین کے نفاذ کو ممکن بنانے کے لیے افراد کی تربیت کی ضرورت کے تحت اسلام آباد میں اسلامی یونیورسٹی اور شریعت فیکلٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ دوسرا اکنامک ریفارمز یا اقتصادی اصلاحات جو ضیاء الحق کی گورنمنٹ نے کی تھی۔ پہلا زکوٰۃ آرڈیننس، 20 جون 1980 کو زکوٰۃ آرڈیننس کا نفاذ کیا گیا۔ اس قانون کے تحت زکوٰۃ اور عشر کی وصولی اور تقسیم کے لیے انتظامات کیے گئے۔ مختلف سطحوں پر جو ہے زکوٰۃ کمیٹیاں قائم کی گئی۔ دوسرا سٹیپ جو ہے انٹرسٹ فری بینکنگ، بلا سود بینکاری۔ ملک میں بلا سود بینکاری رائج کرنے کے لیے ایک کمیشن کا تقرر کیا گیا اور ملکی ماہرین کے ساتھ غیر ملکی ماہرین کی خدمات بھی حاصل کی گئی۔ بینکوں میں سود سے پاک بینکاری نظام جنوری 1981 سے شروع کیا گیا اور نفع و نقصان میں شراکت کی بنیاد پر کھاتے یعنی اکاؤنٹس کھولنے کے لیے انتظامات کیے گئے۔ تھرڈ ایجوکیشنل ریفارم یا تعلیمی اصلاحات۔ پہلا نیو ایجوکیشنل پالیسی، نئی تعلیمی پالیسی۔ اپریل 1979 میں ایک نئی تعلیمی پالیسی وضع کی گئی جس کی بنیاد اسلامی تعلیمات اور نظریہ پاکستان پر رکھی گئی۔
تعلیمی اداروں میں اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کو لازمی مضمون کی حیثیت دی گئی۔ دوسرا سٹیپ جو ہے وہ سیپریٹ وومن یونیورسٹی یا خواتین کے لیے علیحدہ یونیورسٹی۔ خواتین کے لیے علیحدہ یونیورسٹی، اسلامی یونیورسٹی اور شریعت فیکلٹی کا قیام جو ہے عمل میں لایا گیا۔ تھرڈ، سرٹیفکیٹ آف ریلیجس مدرسہ، دینی مدرسے کے جو سرٹیفکیٹس تھے یا اسناد، اس کو بی اے اور ایم اے کی ڈگریوں کے مساوی قرار دیا گیا۔ مکتب یا مسجد مکتب یعنی ابتدائی سطح پر تعلیم کی اسلامی تشکیل کے لیے مسجد مکتب اسکیم کا اجرا کیا گیا۔ اسلامی فقہ یا اسلامک جورسپروڈنس، لا کالج میں اسلامی فقہ کو لازمی مضمون کی حیثیت دی گئی۔ فائنینشیل فنڈ ٹو ریلیجس مدرسہ، دینی مدرسہ کو جو یا مدارس کو مالی فنڈ، دینی مدارس کو سرکاری سطح پر مناسب اور معقول امداد دی گئی، جس سے ان مدرسوں کے اساتذہ اور طلباء کا وقار بڑھا۔ دینی علوم کے فارغ التحصیل طلباء کو فوج، عدلیہ، محکمہ اوقاف اور دیگر شعبوں میں ملازمت کے مواقع فراہم کیے گئے۔ چوتھا، سوشل ریفارمز یا معاشرتی اصلاحات، ریپرزنٹیشن ٹو علماء ان گورنمنٹ انسٹیٹیوشن، سرکاری اداروں میں علماء کرام کی نمائندگی۔ علماء کو جو ہے حکومتی سرگرمیوں میں شریک کیا گیا اور ان کو مختلف کمیشنوں اور کمیٹیوں میں نمائندگی دی گئی۔ دوسرا، ظہر پریئر ان گورنمنٹ انسٹیٹیوشن یا سرکاری اداروں میں ظہر کی نماز، سرکاری اداروں میں جو ہے ظہر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ تھرڈ، رمضان آرڈیننس، رمضان المبارک کے دوران پبلک مقامات پر کھانے پینے کی ممانعت کی غرض سے احترام رمضان آرڈیننس جاری کیا گیا۔ اذان آن ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن، ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے اذان نشر کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ خلفائے راشدین یا وائس کیلفس، خلفائے راشدین اور اہل بیت کی شان میں گستاخی کو قانوناً جرم قرار دیا گیا۔ فیڈرل امبڈسمن یا وفاقی محتسب، رشوت، بدعنوانی اور نااہلی کا خاتمہ کرنے کے لیے وفاقی سطح پر محتسب اعلیٰ کا تقرر کیا گیا۔ ان اسلامک لٹریچر، ہر قسم کے غیر اسلامی اور نظریہ پاکستان کے مخالف لٹریچر کی اشاعت، تقسیم اور فروخت پر پابندی لگائی گئی۔ میڈیا ریفارمز یا ذرائع ابلاغ کی اصلاح۔ پہلا، ان اسلامک پروگرامز یا غیر اسلامی پروگرام جو ہے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو اسلامی اور قومی تشخص ابھارنے کے لیے استعمال کیا گیا، جبکہ بعض پروگراموں کو غیر اسلامی قرار دے کر ان پر پابندی عائد کی گئی۔ ایجوکیشن آف ہولی قرآن اینڈ عربک لینگویج، ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے قرآن پاک اور عربی زبان کی تعلیم کا اہتمام کیا گیا۔
اسی طریقے سے جو ہے اسلامک سرمنیز یا اسلامی تقریبات، اسلامی تعلیمات پر مبنی پروگراموں میں اضافہ کیا گیا، جبکہ حج سمیت دیگر اسلامی تقریبات کو ٹیلی ویژن پر دکھانے کا اہتمام کیا گیا۔ کنکلوژن، خلاصہ، 1988 میں ملک میں جمہوری نظام کی بحالی کے بعد نفاذ اسلام کی طرف پیش رفت جاری رہی۔ مئی 1991 میں پارلیمنٹ نے شریعت بل کی منظوری دی، جس کے تحت ملک کے عدالتی نظام کو بتدریج اسلامی اصولوں کے دائرے میں لایا جائے گا۔ ان تمام کوششوں کا مقصد پاکستان میں ایک فلاحی، جمہوری اور اسلامی معاشرے کا قیام تھا۔ اس مقصد کا حصول ایک مسلسل اور بتدریج ارتقائی عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ تھینک یو۔